خروج 29واں باب جو 46 آیات پر مشتمل ہے۔ اور ان کو پاک کرنے کی خاطر تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں، تو ان کے واسطے یہ کرنا کہ ایک بچڑا اور 2 بے عیب مہندے لینا، اور بے خمیری روٹی اور بے خمیر کے کلچے جن کے ساتھ تیل ملا ہو، اور تیل کی چپڑی ہوئی بے خمیری چپاتیاں لینا، یہ سب گیہوں کے میدے کی بنانا، اور ان کو ایک ٹوکری میں رکھ کر اس ٹوکری کو بچڑے اور دونوں مہنڈوں سمیت آگے لے آنا۔ پھر ہارون اور اس کے بیٹوں کو خیمہ اجتماع کے دروازے پر لا کر ان کو پانی سے نہلانا، اور وہ لباس لے کر ہارون کو کرتا اور افود کا جبہ اور افود اور سینہ بند پہنانا، اور افود کا کاریگری سے بنا ہوا کمر بند اس کے باندھ دینا، اور امامے کو اس کے سر پر رکھ کر اس امامے کے اوپر مقدس تاج لگا دینا، اور مسح کرنے کا تیل لے کر اس کے سر پر ڈالنا اور اس کو مسح کرنا۔ پھر اس کے بیٹوں کو آگے لا کر ان کو کرتے پہنانا، اور ہارون اور اس کے بیٹوں کے کمر بند لپیٹ کر ان کے پگڑیاں باندھنا، تاکہ کہانت کے منصب پر ہمیشہ کے لیے ان کا حق رہے، اور ہارون اور اس کے بیٹوں کو مخصوص کرنا۔ پھر تو اس بچڑے کو خیمہ اجتماع کے سامنے لانا، اور ہارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ اس بچڑے کے سر پر رکھیں۔ پھر اس بچڑے کو خداوند کے آگے خیمہ اجتماع کے دروازے پر ذبح کرنا، اور اس بچڑے کے خون میں سے کچھ لے کر اسے اپنی انگلی سے قربان گاہ کے سینگوں پر لگانا، اور باقی سارا خون قربان گاہ کے پائے پر انڈیل دینا۔ پھر اس چربی کو جس سے انتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں، اور جگر پر کی جھلی کو، اور دونوں گردوں کو، اور ان کے اوپر کی چربی کو لے کر سب قربان گاہ پر جلانا۔ لیکن اس بچڑے کے گوشت اور کھال اور گوبر کو خیمہ گاہ کے باہر آگ سے جلا دینا، اس لیے کہ یہ خطا کی قربانی ہے۔ پھر تو ایک مینڈے کو لینا، اور ہارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ اس مینڈے کے سر پر رکھیں، اور تو اس مینڈے کو ذبح کرنا، اور اس کا خون لے کر قربان گاہ پر چاروں طرف چھڑکنا، اور تو مینڈے کو ٹکڑے ٹکڑے کاٹنا، اور اس کی انتڑیوں اور پایوں کو دھو کر اس کے ٹکڑوں اور اس کے سر کے ساتھ ملا دینا۔ پھر اس پورے مہنڈے کو قربان گاہ پر جلانا، یہ خداوند کے لیے سوختنی قربانی ہے، یہ راحت انگیز خوشبو یعنی خداوند کے لیے آتشین قربانی ہے۔ پھر دوسرے مہنڈے کو لینا، اور ہارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ اس مہنڈے کے سر پر رکھیں، اور تو اس مہنڈے کو ذبح کرنا، اور اس کے خون میں سے کچھ لے کر ہارون اور اس کے بیٹوں کے دہنے کان کی لو پر اور دہنے ہاتھ اور دہنے پاؤں کے انگوٹھوں پر لگانا، اور خون کو قربان گاہ پر چاروں طرف چھڑک دینا، اور قربان گاہ پر کے خون اور مسح کرنے کے تیل میں سے کچھ کچھ لے کر ہارون اور اس کے لباس پر اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں اور ان کے لباس پر چھڑکنا۔ تب وہ اپنے لباس سمیت اور اس کے ساتھ ہی اس کے بیٹے اپنے اپنے لباس سمیت مقدس ہوں گے۔ اور تو مہنڈے کی چربی اور موٹی دم کو، اور جس چربی سے انتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں اس کو، اور جگر پر کی جھلی کو، اور دونوں گردوں کو، اور ان کے اوپر کی چربی کو، اور دہنی ران کو لینا، اس لیے کہ یہ تخصیصی مہنڈا ہے، اور بے خمیری روٹی کی ٹوکری میں سے جو
खुदावंद के आगे धरी होगी, रोटी का एक गिरदा और एक कुलचा जिसमें तेल मिला हुआ हो और एक चपाती लेना, और इन सबों को हारून और उसके बेटों के हाथों पर रख कर इनको खुदावंद के रूबरू हिलाना, ताकि ये हिलाने का हदिया हो। फिर इनको उनके हाथों से लेकर कुर्बान गाह पर सोख्ती कुर्बानी के ऊपर जला देना, ताकि वो खुदावंद के आगे राहत अंगेज खुशबू हो। ये खुदावंद के लिए आतशीन कुर्बानी है। और तू हारून के तखसीसी मेंढे का सीना लेकर उसको खुदावंद के रूबरू हिलाना, ताकि वो हिलाने का हदिया हो। ये तेरा हिस्सा ठहरेगा। और तू हारून और उसके बेटों के तखसीसी मेंढे के हिलाने के हदिये के सीने को जो हिलाया जा चुका है, और उठाए जाने के हदिये की रान को जो उठाई जा चुकी है लेकर उन दोनों को पाक ठहराना, ताकि ये सब बनी इस्राएल की तरफ से हमेशा के लिए हारून और उसके बेटों का हक हो, क्योंकि ये उठाए जाने का हदिया है। सो ये बनी इस्राएल की तरफ से उनकी सलामती के ज़बीहों में से उठाए जाने का हदिया होगा, जो उनकी तरफ से खुदावंद के लिए उठाया गया है। और हारून के बाद उसके पाक लिबास उसकी औलाद के लिए होंगे, ताकि उन्हीं में वो मसा व मखसूस किए जाएं। उसका जो बेटा उसकी जगह काहिन हो, वो जब पाक मकाम में खिदमत करने को खैमा इज्तिमा में दाखिल हो, तो उनको 7 दिन तक पहने रहे। और तो तखसीसी मेंढे को लेकर उसके गोश्त को किसी पाक जगह में उबालना, और हारून और उसके बेटे मेंढे का गोश्त और टोकरी की रोटियां खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर खाएं। और जिन चीजों से उनको मखसूस और पाक करने के लिए कफारा दिया जाए, वो उनको भी खाएं, लेकिन अजनबी शख्स उनमें से कुछ ना खाने पाए, क्योंकि ये चीजें पाक हैं। और अगर मखसूस करने के गोश्त या रोटी में से कुछ सुबह तक बचा रह जाए, तो उस बचे हुए को आग से जला देना। वो हरगिज ना खाया जाए, इसलिए कि वो पाक है। और तू हारून और उसके बेटों के साथ जो कुछ मैंने हुक्म दिया है, वो सब अमल में लाना, और 7 दिन तक उनकी तखसीस करते रहना। और तू हर रोज खता की कुर्बानी के बछड़े को कफारे के वास्ते ज़बह करना, और तू कुर्बान गाह को उसके कफारे देने के वक्त साफ करना और उसे मसा करना, ताकि वो पाक हो जाए। तू 7 दिन तक कुर्बान गाह के लिए कफारा देना और उसे पाक करना, तो कुर्बान गाह निहायत पाक हो जाएगी। और जो कुछ उससे छू जाएगा वो भी पाक ठहरेगा। और तू हर रोज सदा 1-1 बरस के 2-2 बर्रे कुर्बान गाह पर चढ़ाया करना, एक बरा सुबह को और दूसरा बरा ज़वाल और ग़रूब के दरमियान चढ़ाना। और एक बर्रे के साथ एफा के 10वें हिस्से के बराबर मैदा देना, जिसमें हीन के 4थे हिस्से की मिकदार में कूटकर निकाला हुआ तेल मिला हुआ हो, और हीन के 4थे हिस्से की मिकदार में तपावन के लिए मैं भी देना। और तू दूसरे बर्रे को ज़वाल और ग़रूब के दरमियान चढ़ाना, और उसके साथ सुबह की तरह नज़र की कुर्बानी और वैसा ही तपावन देना, जिससे वो खुदामंद के लिए राहत अंगेज खुशबू और आतशीन कुर्बानी ठहरे। ऐसी ही सोख्ती कुर्बानी
تمہاری پشت در پشت خیمہ اجتماع کے دروازے پر خداوند کے آگے ہمیشہ ہوا کرے۔ وہاں میں تم سے ملوں گا اور تجھ سے باتیں کروں گا، اور وہیں میں بنی اسرائیل سے ملاقات کروں گا، اور وہ مقام میرے جلال سے مقدس ہوگا، اور میں خیمہ اجتماع کو اور قربان گاہ کو مقدس کروں گا، اور میں ہارون اور اس کے بیٹوں کو مقدس کروں گا تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں، اور میں بنی اسرائیل کے درمیان سکونت کروں گا اور ان کا خدا ہوں گا۔ تب وہ جان لیں گے کہ میں خداوند ان کا خدا ہوں، جو ان کو ملک مصر سے اس لیے نکال کر لایا کہ میں ان کے درمیان سکونت کروں۔ میں ہی خداوند ان کا خدا ہوں۔